Bismillahirrahmanirrahim. It's Muhammad Ishaq from eLearn Lodra. So now I'm going to translate lesson number 12, that is 3 days to see, from English to Urdu, and after that I will try to solve the exercise. Okay, so let's start from translation. 3 days to see. As 3 days to, this lesson is written by Helen Keller, who was an American lady who was born deaf and blind. So she wrote this lesson about her wish to become a visionary. So let's start and explain the translation. Sometime I have thought that it would be an excellent rule to live each day as if we should die tomorrow. بعض اوقات میرے دماغ میں یہ خیال آتا ہے یہ کتنا بھی خوبصورت بات ہوگی اور کتنا یہ بہت اچھا اصول ہوگا کہ جب ہم اس خیال کے ساتھ سوئیں کہ ابھی ہم سوئے ہیں اور کیا ہیں if we should die tomorrow کہ ہم کل مر جائیں گے. Such an attitude would emphasize sharply the values of life. اس قسم کا خیال یا رویہ جو ہے ہمارا زندگی سے پیار کو بڑھا دے گا. We should live each day with gentleness. ہمیشہ روزانہ کی بنیاد پر ایک خوبصورت زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. Vigor اس میں ولولہ ہوگا and a keenness اور شوق پیدا ہوگا of appreciation which is often lost when time stretches before us in the constant panorama of more days and more months and years to come. جیسے جیسے یہ وقت گزرتا جاتا ہے یہ سارے خیالات ہماری زندگی میں آتے ہیں، بڑھتے بھی جاتے ہیں اور کم بھی ہوتے جاتے ہیں. There are those of course who would adopt the Epicurean motto of eat, drink and be merry. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا صرف فلسفہ حیات ہوتا ہے، کھایا پیا اور مزہ اڑایا. بٹ موسٹ پیپل وڈ بی چیسٹنڈ بائی دی سرٹنٹی آف امپینڈنگ ڈیتھ. لیکن کچھ لوگ اس خوف سے بھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی موت آئی اور ابھی موت آئی. In stories, this doomed hero is usually saved at the last minute by some stroke of fortune. کہانیوں میں عام طور پر جو اس کہانی کا جو ایک بڑا کردار ہوتا ہے، جو ہیرو ہوتا ہے، کسی قسمت کی ایسی چکر سے جو ہے گھن چکر سے وہ بچ جاتا ہے. بٹ آلموسٹ آلویز ان سینس آف ویلیو چینج. لیکن اس کے اندر جو زندگی کی جو قدر ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. ہی بیکمز مور اپریشیٹو آف دا میننگ آف لائف اینڈ اٹس پرماننٹ اسپرچول ویلیوز. اس کے لیے زندگی اور اس کی روحانیت اور اس کی اہمیت جو ہے وہ اس کی قدر بڑھ جاتی ہے. It has often been noted that those who live or have lived in the shadow of death bring a meal of sweetness to everything they do. یہ اس چیز کا مشاہدہ کیا گیا ہے جو عام طور پر اشخاص یا یہ وہ لوگ جو مشکل میں زندہ رہتے ہیں یا جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک، in the shadow of death، اس موت کے سائے میں رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. ایسے احساسات برنگ اے meal of sweetness to everything they do، ان کی زندگی میں ہر چیز کو، ہر لمحے کو خوبصورتی عطا کر دیتی ہے. Perhaps I can best illustrate by imagining what I should do like to see if I was given the use of my eyes, say for just 3 days. ہاں، اس بات کو میں کسی اور انداز سے، بڑے خوبصورت انداز سے جو ہے اس کی وضاحت کر سکتی ہوں کہ جب میں خواہش کروں کہ اگر مجھے بصارت کے 3 دن دیے جائیں تو میں اس کو کیسے بیان کروں گی. On the first day، پہلے دن، I should want to see the people whose kindness, gentleness and the companionship have made my life worth living. میں سب سے پہلے ان لوگوں سے ملنا چاہوں گی جن کی شفقت، جن کے پیار، مہربانی اور جن کی محفل نے میری زندگی کو قابل رہنے کے قابل بنایا ہے، گزارنے کے قابل بنایا، خوبصورت بنایا ہے. The next day, the second day of my sight, I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which the night had transformed into day. میری بصارت کا جو دوسرا دن ہوگا جب میں جاگوں گی وہ کیا ہوگا؟ I should arise with the dawn. میں طلوع صبح کو دیکھوں گی and see the thrilling miracle، اور اس خوبصورت معجزے کو، خوبصورت منظر کو دیکھنا پسند کروں گی by which night is transformed into day، جب رات جو ہے وہ دن میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے. I should behold with awe the magnificent panorama of life with which the sun awakens the sleeping earth. میں اس خوبصورت منظر کو اپنا ایک اثاثے کے طور پر اور ایک شاندار منظر کے طور پر یاد رکھوں گی، ایک یادداشت کے طور پر یاد رکھوں گی جب سورج جو ہے ہمیشہ سوئی ہوئی ارتھ، سوئی ہوئی زمین کو ایک جاگتے ہوئے ایک قدم کی طرف لے کے جاتا ہے. This day I should devote to a hasty glimpse of the world. اس دن جو ہے میں اس دنیا کی ایک بڑی خوبصورت اور سرسری سی کیا ہے ایک جھلک دیکھنا پسند کروں گے، اس کے
اس کے پاسٹ اینڈ پریزنٹ مطلب ہے اس کے ماضی اور حال کی. آئی شوڈ وانٹ ٹو سی دا پیگنٹ آف مینس پروگریس. میں انسان کی بڑھتی ہوئی ترقی کو دیکھنا پسند کروں گی. دا کلیڈوسکوپک آف دا ایجز, اور اس پوری کائنات کا اور پوری زندگیوں سے بھری ہوئی اس کائنات کا ایک سرسری سا جائزہ دیکھنا پسند کروں گی, مشاہدہ کرنا چاہوں گی. ہاؤ کین سو مچ بی کمپریس ان ٹو ون ڈے. یہ ساری چیزیں ایک دن میں کیسے ہو گئی ہیں. تھرو دا میوزیمس آف کورس. ہاں, میں ان چیزوں کو اگر دیکھنا چاہوں گی اور نظارہ کرنا چاہوں گی وہ صرف کیسے ہو سکتا ہے, صرف عجائب گھر سے ہی جا کے دیکھ سکتی ہوں. دا فالوئنگ مارننگ, اس کے ساتھ ہی آتی صبح, آئی شوڈ گریٹ دا ڈان. میں طلوع صبح کو خوش آمدید کہوں گی. اینکشس ٹو ڈسکور نیو ڈیلائٹس, اور میں نئی خوشیوں کو پانے کی ایک تجسس بری کوشش کروں گی. فار آئی ایم شیور دیٹ فار دوز ہو ہیو آئیز وچ ریئلی سی, اور مجھے یقین ہے کہ جن کے پاس بصارت ہوتی ہے یا دیکھنے کی جرت ہوتی ہے یا دیکھنے کی قابلیت ہوتی ہے, وچ ریئلی سی, اور جو حقیقت میں دیکھتے ہیں, دا ڈان آف ایچ ڈے مسٹ بی پرفیکٹلی نیو ریولیشن آف دا بیوٹی. ان کے لیے ہر صبح, طلوع صبح ہمیشہ خوبصورتی کا ایک نیا پیغام لے کر آتی ہوگی. This according to the terms of my miracle is to be the third and the last day of sight. اور میرے اس صوتی اور میرے اس بصیرت کے جو موقع ہے, جو نعمت ہے, جو دن ہوگا, اس کا یہ تقریباً تیسرا دن ہوگا. I shall have no time to waste in regret for longing. پچھتاوے کے لیے میرے پاس کچھ زیادہ وقت نہیں ہوگا تاکہ میں پچھتاوے پہ گزار کر اس پر اور پچھتاؤں. There is so much to see, کیوں ابھی میں نے بہت کچھ دیکھنا ہے. The first day I devoted to my friends. پہلا دن میں نے اپنے دوستوں پر خرچ کیا. Animate and inanimate, جاندار اور بے جان چیزوں کو دیکھا. The second revealed to me the history of man and nature. دوسرا جو دن تھا میرا بصارت کا, اس نے مجھے انسان اور انسان کی تاریخ کے متعلق بتایا. Today I shall spend in the workday world of the present, aim to the hearts of the man going about the business of life. میں آج کے کام کرتے ہوئے انسان کو دیکھنا چاہوں گی جو آنے والے وقتوں کی طرف اپنی ساری بنائی ہوئی چیزوں کو ڈھالنا چاہتے ہیں. And where can one find so many activities and conditions of men as in New York. اور اس طریقے سے میں ان سب لوگوں کو کام کرتے ہوئے اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہوئے ان حالات میں, اور خاص طور پر نیو یارک کے لوگوں کو دیکھنا پسند کروں گی. So the city becomes my destination. لہٰذا نیو یارک میری منزل ہے, میں وہاں جانا چاہوں گی. Now and then, کبھی کبھار I have tested my seeing friends to discover what they see. میں نے کبھی کبھار یہ بھی کوشش کی ہے کہ جو بصارت کی نعمت سے آراستہ لوگ ہیں وہ کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں. Recently I was visited by a very good friend who had just returned from a long walk in the wood. حال ہی میں میرا ایک دوست جو ایک خوبصورت جگہیں کی جو ہے نا جنگل میں خوبصورت جگہوں کو دیکھ کر آیا تھا, وہ واپس آیا مجھے ملنے کے لیے. I asked her what she had observed. آپ نے وہاں پر کیا دیکھا, کس چیز کا مشاہدہ کیا, آپ کو کیا چیز خوبصورت لگی. Nothing in particular, she replied. اس نے مجھے جواب دیا کوئی خاص چیز نہیں تھی, دیکھنے کے قابل نہیں تھی. I might have been incredulous. مجھے یہ دیکھ کر بالکل میں بے یقینی کی کیفیت میں چلی گئی. Had I not been accustomed to such responses. کاش کہ میں اس طرح کے جوابات یا اس قسم کے جواب سننے کے عادت میں نہ ہوتی یا میری عادت نہ ہوتی. For long ago I become convinced that seeing see little. اور بہت عرصہ پہلے میں اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ بصارت والے لوگ کم بصیرت ہوتے ہیں اور بہت کم دیکھتے ہیں. How was it possible? یہ کیسے ہو سکتا ہے. I asked myself, میں نے اپنے آپ سے سوال کیا, to walk for an hour in the woods and see nothing worthy of note. اور آپ نے 1 گھنٹہ تک اس جنگل میں اس بیابان میں خوبصورت جگہوں پر گھومتے پھرتے رہے اور آپ نے کوئی قابل دید کوئی ایسی چیز بھی نہیں دیکھی. How is it possible? یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. I who cannot see can find hundreds of things to interest me through meters. میں جو کہ دیکھ نہیں سکتی, میں صرف چیزوں کو چھونے کے بعد ان میں سے سینکڑوں قسم کی خوشیاں, سینکڑوں قسم کی ایسی جو ہے نظارے اور خوبصورت چیزیں میں تلاش کر لیتی ہوں. I feel the delicate symmetry of the leaf. میں پتوں کے خوبصورت تناسب اور تسلسل کو محسوس کر سکتی ہوں. I pass my hands lovingly about the smooth skin of the cedar beds. میں نرتل کے درخت پر اپنے ہاتھوں کو چھوتے ہوئے اس کے تنے کو محسوس کر سکتی ہوں. The rough shaggy bark, اور اس کا کھردرا جو تنا ہے of the pine, اس کو بھی پائن کے درخت کے جو کھردرا جو تنا ہوتا ہے اس کو بھی محسوس کر سکتی ہوں.
ان سپرنگ بہار کے موسم I touch the branches of the tree hopefully in search of a bird. میں عام طور پر جو ہے بہار کے موسم میں درختوں کی جو شاخیں ہوتی ہیں اس امید کے ساتھ کہ میں ان کے تنے کو جا کے چھو لوں گی، میں ان پر ہاتھ پھیرتی رہتی ہوں اور ان کو محسوس کرتی رہتی ہوں. The first sign of awakening nature after her winter sleep. موسم بہار میں اور جو جیسے ہی وہ خزاں کے بعد جیسے ہی ایک نئے منظر نامے میں وہ تشکیل پاتی ہے، میں ان کو دیکھنا پسند کرتی ہوں. I feel the delightful velvety texture of the flower. میں خوبصورت اور مخملی قسم کے پھولوں کے جو سطح ہوتی ہیں ان کو محسوس کرتی ہوں. اینڈ ڈسکور اٹس ریمارکیبل کنولیشن. اور ان کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں کونپلوں سے پتوں کی طرف جو جیسے تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، میں ان کو محسوس کرتی ہوں. اینڈ سم تھنگ آف دا میریکل آف دا نیچر ریویل ٹو می. اور اس طریقے سے میرے قدرت کا ایک بہت خوبصورت کرشمہ اور معجزہ میرے سامنے ظاہر ہوتا ہے. اوکیجنلی بعض اوقات if I am fortunate, اگر خدا نخواستہ اگر مجھے کوئی ایک نصیب ہو کوئی چیز دیکھنا، I place my hand gently on the small trees. میں اپنے ہاتھوں کو چھوٹے چھوٹے درختوں کی چھوٹی چھوٹی شاخوں پر رکھتی ہوں. and feel the happy quiver of the birds full song. اور حتیٰ کہ ان پر چہچہاتے پرندوں کی آواز کی تھر تھراہٹ کو محسوس کرتی ہوں. I'm delighted to have the cool waters of the brook. ندیوں میں بہتے ہوئے پانی کو محسوس کرتی ہوں with my fingertips. اپنے ہاتھوں کی اپنی انگلیوں کی پوروں سے. To me a lush carpet of the pine needles. میرے لیے پائن کے درخت کے چپتے ہوئے پھولوں کے وہ چھوٹے چھوٹے سوئیوں کی طرح کے پھول اور spongy grass اور جو ایک خاص قسم کا ایک گھاس ہوتا ہے اس مور ویلکم. میں اس کو زیادہ پسند کرتی ہوں دین دا موسٹ لگزیریس پرشین ٹگ. جیسا کہ مجھے ایک ایرانی قالین کے مقابلے میں اس چیز کو زیادہ پسند کرتی ہوں. If I were the president of the university, اگر میں کسی یونیورسٹی کی صدر یا ریکٹر ہوتی, I should establish a compulsory course in how to use your eyes. میں ایک لازمی مضمون کے طور پر ایک مضمون کو متعارف کرواتی کہ آنکھوں کو خوبصورت طریقے سے کیسے استعمال کیا جاتا ہے. The professor would try to show his pupil how they could add joy to their lives by really seeing what passes unnoticed before then. یہ اس پروفیسر کی ڈیوٹی ہوتی، یہ فرض ہوتا کہ وہ بچوں کو کیسا بتاتا کہ جب آپ بغیر یہ خوبصورت دکھنے والی چیزوں کو بغیر دیکھے گزر جاتے ہیں اور جب دیکھیں گے تو وہ آپ کی خوشی میں اور آپ کے منظر کشی میں کتنا اضافہ کر سکتی ہیں. He would try to awaken their dormant and sluggish faculties. اس طریقے سے ان کی سوئی ہوئی خوبیوں اور خامیوں اور ان کی خصوصیات کو اور ان کی اچھی ایبلٹیز کو آگے راستے پر لانے کی کوشش کرتا. So coming to the exercise, now I will try to answer the question. It's page number 1 to 7. Question number 1, who was Helen Keller? Helen Keller was an American lady. She was blind and deaf. She has written this very lesson, 3 Days to See. Question number 2, what makes you feel that the author is sad and depressed? The author, Helen Keller, becomes depressed and sad when she heard an answer from her friend that she has visited a garden, she has visited a wood, but has noticed nothing worthy of mention. Next question, how do you get an impression that Helen Keller was a great admirer of the nature? Because the beautiful ideas of feeling or touching that she has presented in this book tells us that Helen Keller is a great admirer of the nature. Question number 4, people who are deprived of sight, not devoid of imagination, discuss referring to the text. According to this question, people who are blind are in fact wise, intelligent and quite active than those who are the man in ability of seeing and watching. Question number 5, to me the pageant of season is an unending drama. Comment, it means that each and everything that nature has created in this universe and on the earth are in fact the pageant of season and panoramic beauty that represent this. So the next question is page number 1 to 9, that is the word meaning. Sluggish mean lazy, quiver mean exquisite, animate living, panorama view, gesture, and buoyant, great, bigger, and dormant, animate, and manifold, so many things, and convolution, mixing, changing, kaleidoscopic, and as a view from the telescope,
Epicurean, those who love to eat, and impending, instantly. And the next one is encircle the option that relate to the text. Apparently means option A obviously, as it appears, clearly. So there the option answer to this option is B, as it appears. The next one is manifold means different types, many layers, an object. So it means the option here is different types. Quiver means to demonstrate, to shake slightly, to act amusingly. So for this the option is B, to shake slightly. So this is the lesson number 12, Helen Keller of 3 Days to See. So I have completed the text translating from English to Urdu, and the exercise is complete. If you have any more question, you may comment and you may ask in the comment section, and I will try to answer you. Thank you very much. So nice of you. God bless you.